آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے، عنوان ہے ایک سنت جسے ٹھکرا دیا گیا ہے، ایک سنت جسے چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے ایک سنت جسے امت مسلمہ نے دفن ہی کر دیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سنتوں سے محبت نہیں ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے، ہم کو سنتوں سے محبت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ اذان سے پہلے آ کر بیٹھے، کیوں؟ اذان سے پہلے آنے کی سنت ثابت ہے۔ اسی طرح کئی لوگ چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح کئی لوگ مسجد میں حاضر ہونے کے بعد 2 رکعت کی سنت بھی ادا کیے ہیں۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ سنتوں سے ہم کو محبت ہے۔ لیکن ساتھیوں، اسی طرح ایک اور اہم سنت تھی۔ وہ سنت کیا ہے؟ آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، رخے کے اوپر عربی میں لکھا ہوا پاتا بھی ہے، کیا ہے؟ النکاح من سنتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رخے کے اوپر تو عربی میں لکھتا ہے کہ النکاح من سنتی، یعنی یہ نکاح کس کا طریقہ ہے؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن اس نکاح کے اندر کیے جانے والے سارے کے سارے کام دور دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات غور کرنے والی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ رخے کے اوپر سنت کی حدیث ہے، لیکن رخے کے اندر دور دور تک سنت ہی نظر نہیں آتی آپ کو۔ یہ دوغلاپن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھیوں، دلچسپی کی بات غور کرنے والی کیا ہے؟ یہ جو نکاح کی سنت ہے جسے ہم لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، یہ اتنی اہم سنت تھی، اتنی عظیم سنت تھی کہ آپ صرف اندازہ کرتے چلے جائیے۔ جسٹ امیجن، اگر ہم لوگ جیسا نماز اللہ کے رسول کی سنت پر، رفع دین اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر، آمین بالجہر اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر، جس طرح ان تمام کی تمام سنتوں کو 100% اللہ کے رسول کے سنت پر ایز اٹ از فالو کرتے ہیں نا، اسی طرح اگر ہم لوگ اس نکاح کی سنت کو بھی مکمل سنت کے مطابق کر دیتے تو فائدے کیا ہے معلوم آپ کو؟ صرف سنت پر نکاح کی وجہ سے ہم اس دنیا سے غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، ان تمام لعنتوں کو ختم کر سکتے تھے آپ۔ اس سے بھی دلچسپی کی بات، بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ جو جا کر بیٹے کو بھیک مانگ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ نوبت ختم کر سکتے تھے۔ اس سے بھی دلچسپی کی بات، 85 کروڑ نان مسلمز جو آپ کے ساتھ رہتے نا، غیر مسلمان جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کا بہترین مثال بتانے کے لیے صرف سنت نکاح کافی تھا آپ کے لیے۔ صرف ایک سنت نکاح کے ذریعے سے ان تمام لعنتوں کو ختم کر سکتے تھے۔ غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، نہیں دیکھ رہے سارے لعنتیں آپ؟ ان تمام کا خاتمہ ہو سکتا تھا صرف سنت نکاح کے ذریعے سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم دیگر تمام سنتوں پر عمل کریں گے، دیگر تمام سنتوں کے معاملے میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، اختلاف بھی کریں گے، لیکن بات جب نکاح کی سنت کی آ جاتی تو سوری، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ ورنہ آپ دلچسپی کی بات آپ خود غور کر لو۔ دیکھیے، اگر آپ سے کسی نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھنا ہے، آپ کے ذہن میں کون آتے ہیں؟ اہل حدیث آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اگر آ کر آپ سے کہا جائے کہ بھائی 40 دن یا 3 دن یا 4 مہینے چلو جماعت پہ جائیں گے اپن، تو کون آ رہے ذہن میں آپ کو؟ تبلیغی بھائی آ جاتے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ خلافت قائم کرنا ہے، ذہن میں کون آ رہے؟ جماعت اسلامی کے لوگ آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ درگاہوں پر جانا، فاتحہ دینا جائز ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کون آئیں گے ذہن میں؟ بریلوی آئیں گے، سنی حضرات آئیں گے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ سنت پر نکاح کرنا ہے، سنت نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچہ نہ ہو، پلنگ، فرنیچر، بیڈ تو دور کی بات ہے، لڑکی کے باپ سے بیڈ شیٹ بھی وصول نہ کیا جائے، مہمان نوازش کے نام پر، خوشی کے نام پر کھانے وصول نہ کروا دیے جائے، مختصر نکاح ہو، اس کے فوری بعد ولیمہ کر دیا جائے، لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی بھی خرچہ کرنے کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔
اب کون آتے آپ کو؟ کون سے جماعت والے آتے بھائی؟ آتے کیا جماعت اسلامی والے؟ اب آپ کو سنی آتے کیا؟ اب آپ کو بریلوی آتے کیا؟ اس میں تبلیغی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ اچھا اہل حدیث آپ کو آ رہا ہے کیا؟ نہیں. کیوں کہ آج ہماری مسجدیں تو الگ ہے لیکن ہماری شادی خانے ایک ہیں. ہماری نماز کے طریقے الگ ہیں لیکن شادی کے رسومات ایک ہے. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی کے ذریعے آپ نہیں بتا سکتے کہ آج شادی جو ہوئی وہ کس مسلک والے کی شادی تھی. مسجد کو دیکھ کے تو بتا سکتے یہ فلاں مسلک کا فلاں جماعت کا. شادی کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کیا کہ یہ فلاں مسلک والے کی شادی ہے، آج فلاں جماعت والے کی شادی؟ بول سکتا ہے کوئی؟ نہیں. کیوں؟ ہم تمام لوگوں کی شادیاں ایک ہے. تو پتہ یہ چلا امت مسلمہ نے ناٹ اونلی اینی جماعت آل امت مسلمہ نے قسم کھا لی ہے دیگر تمام سنتوں کے معاملے میں لڑیں گے جھگڑا کریں گے. بات جب شادی کی آ جاتی تو ہم سارے کے سارے یونائٹ ہے، ہم سارے کے سارے لوگ متحد ہیں اس بات پر نبی کی سنت نکاح میں اپلائی نہیں ہو سکتا. سوری، یہاں خاندان، لوگ، رشتہ دار، سماج، لوگ کیا کہیں گے یہ ہمارے لیے عزیز ہے. ورنہ ایمانداری سے بتاؤ کس کو نہیں معلوم آج کے دور میں لڑکی کے باپ سے جہیز نہیں لینا، پلنگ فرنیچر وصول کرنا، لڑکی کے باپ کے خرچے پر ہمارے 200-300 مہمانوں کو لے جا کر شادی کا کھانا کھلوانا جائز نہیں ہے، ظلم ہے. یہ کس کو نہیں پتا ہے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے، سب مسلکہ والوں کو معلوم ہے، سب دینداروں کو بھی معلوم ہے. پرابلم کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، سمجھاوے والے کیا سمجھیں گے، بہن بھائی ناراض ہو جائیں گے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تو ان چکروں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ثبوت یہ دینا چاہ رہے دیگر تمام عبادات میں ہمارے خدا اللہ ہے. بات جب شادی کی آ جاتی تو ہمارے خدا کون ہے؟ ہمارے خدا یہ لوگ ہے. لوگ ناراض نہیں ہو جانا، رشتہ دار ناراض نہیں ہو جانا، بھائی ناراض نہیں ہو جانا، سمدھاوے ناراض نہیں ہو جانا. یہ نہیں دکھا رہے ہیں آپ مثال سے، عمل سے یہ ثبوت نہیں دکھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے آپ کے سماج میں. ساتھیوں دلچسپی کی بات غور کیجئے، حدیث کیا تھی؟ ان نکاح من سنتی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نکاح میری سنت ہے. اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ، اگر کوئی آدمی نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کے گھر میں برکت آنا چاہیے یا اس کے گھر میں خرچے آنا چاہیے؟ پریکٹیکل بات کیا ہے؟ کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے تو بدلے میں برکت گھر پہ آنا چاہیے نا. ان نکاح من سنتی. لیکن حقیقت میں آپ کیا دیکھتے؟ یہاں دنیا میں جو بھی آدمی سنت پر نکاح کر رہا ہے، جو بھی آدمی، تو آپ کیا دیکھ رہے؟ اس کے گھر میں برکت آنا تو دور کی بات ہے، کیا دیکھتے آپ؟ اس کے گھر میں خرچے آ جاتے ہیں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کسی بھی آدمی نے مان لو کہ اس نے نکاح کی ہے سنت کے مطابق، تو صرف 5-10% لوگوں کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگوں کا آپ دیکھتے، سوائے 5-10% لوگ ہیں جو آپ کے خاندان میں مالدار ہے، ان کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں 90% سود پر قرضے لانے والے، جائیداد، کاروبار یا پلاٹ یا فلاٹ بیچ کر شادیاں کرنے والے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو اب یہاں پریکٹیکلی دیکھو، نبی نے کہا ان نکاح من سنتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے. نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے گھر میں برکت آنا چاہیے تھا. لیکن پریکٹیکلی کیا دیکھتے؟ جس گھر میں شادی ہوتی اس گھر میں قرضے آ جاتے ہیں. جس گھر پہ شادی ہو گئی مان لو کہ اس گھر میں خیر سالی آ گئی ہوں گا. یہ حال نہیں دیکھ رہے؟ تو فیصلہ کرو، نبی کا قول غلط تھا، نبی نے کہا نکاح من سنتی، تو یا تو نبی نے غلط کہا یا تو ہمارا عمل غلط ہے. تو فیصلہ کس پہ کریں گے آپ؟ نبی کا قول غلط یا ہمارا عمل غلط؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یقیناً ہمارا عمل غلط ہے، ورنہ نبی کی سنت کو ایز اٹ از نبی نے جیسے کہا ویسا اگر کوئی فالو کرتا تو گھر پہ قرضے نہیں آتے بلکہ گھر پہ برکت آتی ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے. کیا کہا نبی نے؟ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا ہے. یعنی پتہ کیا چلا؟ اس نکاح میں برکت ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچے پر ہو رہا ہے. کم سے کم خرچے کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھو، کروڑ پتی آدمی ہیں، لاکھوں میں شادی کر کے انہوں بھی کیا بولتے؟ کم ہی خرچہ کرا. چونکہ کروڑ پتی کے لیے لاکھ روپے کوئی معنی نہیں رکھتے، تو وہ بھی کہے گا کہ بھائی میں تو مختصر ہی کرا نا، کروڑوں کا خرچہ کہاں کرا، لاکھوں میں شادی کرا وہیں. جو آدمی لکھ پتی ہے وہ ہزاروں میں خرچہ کرے گا. اب جس آدمی کے پاس جو کچھ بھی نہیں ہے وہ سود پر قرضے لا کر بھی کرے گا. تو پھر کم کا پیمانہ کیا ہے بھائی؟ مختصر کا پیمانہ کیا ہے؟ کم کا پیمانہ موٹا موٹا یہ سمجھ میں آتا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے اس سماج میں، ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس بستی میں 500 روپے میں زنا ہو جاتا، 500 روپے میں،
تو پھر کم سے کم خرچے والا نکاح تو یہ ہے. ارے میاں 500 بھی کئی کو خرچہ کر رہا تو زنا کے چکر میں نکاح کر لے, نکاح میں تو 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے نا. یہ ہو گیا نا کم سے کم والی بات. اگر کسی نے کہا کہ بھائی مجھے تو گرل فرینڈ مینٹین کر دیا بس مجھے مفت میں زنا ہو جاتا, تو پھر کم سے کم خرچے والا نکاح کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ بیٹا وہ زنا بھی تو کیوں کر رہا ہے, تو گرل فرینڈ کی چکر میں اسی سے نکاح کر لینا, وہ خرچہ بھی تجھے نہیں ہوگا. کم سے کم خرچے کا کانسیپٹ تو یہ ہے. اور اسلام کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. کیوں؟ اسلام میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. اسلام میں صرف 2 خرچے ہیں شادی کے نام پر, اور وہ دونوں کے دونوں خرچے بھی لڑکی کے ذمے نہیں ہیں, لڑکے کے ذمے ہیں. کیوں؟ وہ 2 خرچے کیا ہے؟ پہلا خرچ نقد مہر ادا کرنا, دوسرا خرچ ولیمے کی دعوت کرنا. اسلام کے اندر یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے. باقی جتنے بھی آگے نا جو دیکھ رہے ہیں آپ, وہ مین میڈ ہے, وہ خوشی کے فتووں کے نام پر کروا دیے جانے والے اعمال ہے. نہیں دیکھو میرے کو اللہ تعالیٰ دیا میں نہیں کرنا, نہیں, اگر آپ خوشی سے کر رہے تو کر لو. یہ بعد میں بنائے سو فتوے ہیں. دین اسلام سے اللہ کے رسول کی سنت سے صرف 2 خرچے ہیں, نقد مہر ادا کرنا ہے, ولیمے کی دعوت کرنا ہے. افسوس کی بات کیا ہے, ان دونوں خرچوں کو آج ہم نے دفن کر دیا. نقد مہر تو کوئی دیتا نہیں, آج دینا بھی ہے تو کیسا؟ صاحب کیا کرتے, 11,000 روپے مہر دے دیتے اور بچی کے باپ سے شادی کتے کی لیتے, 11 لاکھ روپے کی شادی لیتے. نہیں دیکھ رہے آپ, کیا دیکھ رہے ہیں سماجی بات؟ 11,000 روپے کا مہر ہے, 21,000 روپے کا مہر ہے, یعنی صاحب مہر کے نام پر خرچہ کتنا کرے؟ 11,000 20,000 خرچہ کرے. بدلے میں نکاح میں کتنا خرچہ کروائے بچی کے باپ سے؟ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کرائے نہیں کرائے؟ بھائی ذرا ایمانداری سے سوچو آپ, جو لڑکی کے باپ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے آلریڈی بچی کی شادی میں خرچہ کر رہا ہے, تو کیا وہ 10,000 20,000 بچی کو مہر کے نام پہ نہیں دے لے سکتا؟ 10 لاکھ خرچہ کر رہا نا, 10 لاکھ نہیں دے سکتا کیا؟ 100% دے سکتا. لیکن کیا مہر ادا کرنے کا حق لڑکی کے باپ کا ہے یا دلہے کا ہے؟ لڑکی کے باپ کا نہیں ہے, دلہے کا ہے. پتہ کیا چل رہا ہے, دین اسلام نے نکاح کے نام پر خرچہ لڑکے کو رکھا ہے. اگر آپ عقلی طور پر بھی دیکھیں گے, لاجیکلی بھی آپ دیکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے نام پر خرچہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ نکاح کے نام پر خرچہ لڑکے کا ہوتا ہے, لڑکی کا نہیں ہوتا. کیوں؟ گھر کس کا آباد ہو رہا ہے؟ گھر آباد تو لڑکے کا ہو رہا ہے نا. لڑکی لڑکے کے گھر آتی ہے, آ کر لڑکے کی خدمت کرنا, ان کے والدین کی خدمت کرنا, ان کے گھر والوں کی خدمت کرنا, بچوں کی تربیت کرنا. کرتی نہیں کرتی؟ بدلے میں ویکلی ہالیڈے ہے, ہفتے میں چھٹی ہے کیا لڑکی کو؟ بہو کو چھٹی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. منتھلی پیمنٹ ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ایئرلی ریٹائرمنٹ کے بعد چھٹی ہوتی ہے ان کو, رخصت, ریٹائرمنٹ ہو گئے بھائی تم چلے جاؤ, ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو آپ سوچنا کیوں نہیں چاہتے, ایک لڑکی اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے, کیا ہے؟ اپنے گھر کو, گھر کی یادوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے گھر کو, بہن بھائی کو, سب کو چھوڑ کر لڑکی لڑکے کے پاس آ رہی ہے. کیا لڑکا جاتا کیا یہاں پہ؟ نہیں نا, لڑکی آتی لڑکے کے پاس. تو گھر لڑکے کا آباد ہوا, اور وہ لڑکی کی قربانی کو دیکھو, گھر کو, گھر کی یادوں کو, سب کو چھوڑ کر لڑکے کے پاس آئی ہے. آباد لڑکے کا گھر ہوا ہے. تو خرچہ کرنا بھی کس کو تھا؟ لڑکے کو خرچہ کرنا تھا. لڑکے کو مہر کی رقم دینی تھی. نکاح کے نام پر جو دعوت کرنی تھی وہ لڑکے کو کرنا تھا ولیمے کے نام پر. اسی لیے دین اسلام کے اندر اناؤنسمنٹ جو ہے نا, اعلان جو ہے نا, وہ ولیمے کا ہے, نکاح کا نہیں ہے. ولیمے کا جب اعلان کر دیتے تو آٹومیٹیکلی پتا چل جاتا. اور نکاح کسی بھی گلی کی مسجد میں نکاح کر دیے, آٹومیٹک پبلک کو پتا چل جاتا. چونکہ محلے کے لوگوں کو ہی پتا ہونا چاہیے نا کہ گھر میں 1 سے 10 بار کوئی مرد آدمی آ رہے, تو لوگ سوچیں گے کون ہے بھائی یہ, تو مسجد میں نکاح ہوا, آٹومیٹک محلے والوں کو پتا چل جاتا صاحب کی بیٹی کی شادی ہوگی, داماد ہے وہ. لیکن ہمارے پاس کیا معاملہ ہے, اس نکاح کو انجام دینے کے لیے لاکھوں میں خرچے نہیں کروا دیے جاتے. ساتھیوں دلچسپی کی بات سوچو آپ, یہ جو لڑکیوں کو آپ دیکھ رہے لڑکے, اب دیکھو بہت جلد بقرعید آنے والا ہے, جانتے ہیں نا آپ بقرعید میں کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ آپ جانور خریدنے کے لیے چلے جاتے, کیا دیکھتے جانور کے پاس؟ جس جانور کے اندر جتنا زیادہ گوشت نکلتا ہے اس جانور کی قیمت اتنی زیادہ آپ کو ادا کرنی پڑتی. صحیح کہہ رہا ہوں میں صاحب؟ یہ جانور لے لو, آپ کو 14 کلو موٹے موٹے نکل جاتا, 14 کلو کا گوشت نکلے گا, تو اب آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتا. جس جانور میں کم گوشت نکلتا ہے
कम कीमत अदा करना पड़ता। सही कह रहा हूँ ना मैं? अब जरा ईमानदारी से बताओ, ये जो हमारे लड़के हैं आज इनके रेटा नहीं देख रहे आप? जिस तरह बकरीद के दिन कुर्बान होने वाले जानवरों की कीमत तय होती, क्या उस तरह आज हमारे नौजवानों की कीमत तय नहीं हो रही? ग्रेजुएशन है, हाँ, तो कम से कम 3 लाख रुपए तो देना पड़ता। 3 लाख कैश की बात कर रहा हूँ। हाँ, सामान, पलंग, फर्नीचर, फिर 500 लोगों का खाना, वो तो कॉमन है, बोलने की जरूरत नहीं है। बोली जाने वाली बात क्या है? बच्चा ग्रेजुएशन पढ़ा, 3 लाख तो देना ही देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 5 लाख रुपए देना पड़ता उनको। अगर बच्चा बीटेक कर लिया तो 10 लाख रुपए देना पड़ता। अगर मान लो कि बच्चे ने डॉक्टर बन गया तो 50 लाख रुपए की बोली बनती। अगर आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है तो 1 करोड़ की बोली लगती उनको। देख रहे नहीं देख रहे? तो लोग बोलते भी ना, अरे एमबीबीएस करा भाई, 50 लाख का खर्चा है बच्चे को पढ़ाई के ऊपर, देना पड़ता। तो पता क्या चल रहा है? कुर्बानी के दिन जिस तरह कुर्बान होने वाले जानवर की जैसे तय होती कीमत, उसी तरह ये एजुकेटेड लड़कों की कीमत नहीं हो रही। होना तो ये चाहिए था, जो लड़का जितना ज्यादा एजुकेटेड है उसकी शादी उतनी सादगी के साथ होनी चाहिए थी। जो लड़का जितना ज्यादा तालीम याफ्ता है, जितना ज्यादा प्रोफेशनलिस्ट है, उसकी शादी उतनी सादगी के साथ होनी चाहिए था। लेकिन समाज में आप क्या देखते? जितने बड़े डिग्रियां हैं उतनी ज्यादा कीमत, जितना बड़ा प्रोफेशन उतना ज्यादा उनकी बोली लगती। शर्म है ऐसे प्रोफेशन के ऊपर। क्यों? यहां उस लड़के से पहले उस लड़के के वालिदैन के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्यों? ईमानदारी से बताओ, वो बाप जो 25 साल अपने बेटे को जिस पलंग पर सुलाया था, क्या बाजू में बहू के लिए जगह नहीं था? 25 साल जिस बच्चे को आपने जिस पंखे से, जिस कूलर से, जिस एसी से हवा खिलवाई थी आपने, क्या उसमें बहू के लिए जगह नहीं था? 25 साल आपके लड़के ने जिस अलमारी का इस्तेमाल किया है, जिस ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल किया था, जिस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया था, क्या लड़की के लिए जगह नहीं था इस्तेमाल करने के लिए? 25 साल तक आपके लड़के ने जो कुछ भी किचन का सामान इस्तेमाल किया, जो कुछ भी फर्नीचर इस्तेमाल किया था, क्या लड़की के लिए जगह नहीं था उसमें? 25 साल तक लड़के को तुम अपना कपड़ा पहनाते हो, अपनी कमाई से कपड़े पहनवाते हो, लेकिन बात जब शादी की आती तो फिर यही बाप जो 25 साल तक ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड किया अपने बच्चे को, बात जब शादी की आती तो लड़का बाप के पलंग पे नहीं सोता है। किस पे पलंग पे सोता है? लड़की के जरिए से आने वाले पलंग पर सोता है, लड़की के जरिए से आने वाले सामान का इस्तेमाल करता है, लड़की के जरिए से आने वाले फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इसी तरह फर्नीचर, किचन का आइटम नहीं देख रहे हैं आप? तो यहां तो उस लड़के से पहले उसके वालिदैन के लिए शर्मिंदगी की बात है। 25 साल अपने बच्चे की परवरिश तुम कर रहे थे, शादी के वक्त बच्चे को किसी और के हवाले कर देते, शादी के वक्त बच्चे को बेच देते आप। ये तो सोचने वाली बात है साथियों, लेकिन गौर करना नहीं चाह रहा कोई इंसान इस चीज के ऊपर। आज समाज में ये चीजें आप देख भी रहे हैं। दूसरी दिलचस्पी की बात देखो, आज ये जो बुजुर्ग है, मान जाओ कि इनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीजों पर अमल करना, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत नजर आ रहे हैं। मेरी बातों को तवज्जो से सुन लो। बुजुर्ग हजरात जो है, इन चीजों पर अमल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह क्या है कि पूरी 50 साल की जिंदगी में उन्होंने 400 लोगों की दावतें खाकर आ गए, 400 लोगों की शादियां अटेंड कर लिए, 400 लोगों के वलीमे अटेंड कर लिए। अब बच्चे की शादी में या बच्ची की शादी में उनको दावत वापस करना है। अब उस वक्त में अगर आकर कोई मौलाना बयान कर दिए कि नहीं जायज नहीं है लोगों को जमा करना, इतने लोगों को जमा करके फंक्शन मत करो, वो सोचेंगे नाक कट जाएंगे ना समाज में मेरी। तो अब उनके लिए मुश्किल हो जाता। उन्होंने कहीं से भी फतवा उठा के ला लेते मौलाना के पास से खुशी के नाम पर, हालांकि सूद पर कर्जा लाकर शादी करते, जायदाद, कारोबार, प्लॉट या फ्लॉट बेचकर ही शादी करते। जुमला क्या बोलते जुबान से, मैं शादी खुशी से कर रहा हूं। लेकिन मेरे नौजवानों, तुम मेरी बातों को तवज्जो से सुन लेना। क्यों? आज क्या देख रहे ट्रेंड आप? जगह जगह बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड चल रहा, देख रहे नहीं देख रहे? खाली बॉडी बिल्डिंग, गट्स दिखाना है। यहां तक कि टी शर्ट आप पहन के रॉयल इनफील्ड के ऊपर चले जाना तो खाली कट्स दिखना। देख रहे नहीं देख रहे आप? जगह जगह यही छे। इंस्टाग्राम खोलो पूरे वही कट्सा दिख रहे। भाई सवाल क्या है मालूम? आप ये दिखा के अपनी मर्दानगी का सबूत देना चाह रहे। सोचो, आप इतनी मेहनत से बॉडी बनाकर जिस मर्दानगी का सबूत देना चाह रहे, वो जिस्म जाकर कहां सो रहा है? लड़की के लाए से पलंग पर सो रहा है। तो कहां मर्दानगी है भाई? आप जो जिम बनाकर हाफ टी शर्ट आप पहनकर रॉयल इनफील्ड पे घूम रहे हैं, भाई अरे रे, खाली पूरा सीना यूं रहता हूं, कोई जाता भी नहीं जरा भी। देख रहे नहीं देख रहे? ये जो मर्दानगी का सबूत देना चाह रहे, ये जिस्म जो बॉडी बिल्डिंग के जरिए से बनाया था, वो कहां जाकर सो रहा है?
लड़की के आए हुए पलंग पर सो रहा है ना, तो कहां मर्दानगी बाकी थी आपकी? मैं नहीं कह रहा हूं, सूरह निसा पढ़ लो आप। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। क्या कह रहा अल्लाह ताला? अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। हमने मर्द को हाकिम बनाया, हमने मर्द को कंट्रोलर बनाया, हमने मर्द को कव्वाम बनाया। किस पर? निसा, औरतों पर। अल्लाह क्या कह रहे हैं? हमने मर्दों को औरत पर कंट्रोलर बनाया है, कमांडर बनाया है। क्यों? बिमा अनफकू मिन अम्वाली, माल खर्च करने की वजह से ही ये मर्द है। माल हमारे घरों में चलता ना, घर में राइट्स मर्द के चलेंगे, हुक्म मर्द चलाएगा, बात किसकी मानी जाएगी? मर्द की मानी जाएगी। लेकिन वजह क्या बता रहा है अल्लाह ताला? बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, माल खर्च करने की वजह से तुम खव्वाम हैं, माल खर्च करने की वजह से तुम हाकिम है। ईमानदारी से बताओ, पलंग लड़की लाई, फर्नीचर लड़की लेकर आई, आपके शादी का जोड़ा भी लड़की लेकर आई, आपके 500 मेहमानों को शादी का खाना भी लड़की लेकर आई, तो खर्चा किसने किया? निकाह में लड़की ने खर्चा किया। तो अब अकॉर्डिंग टू कुरान किसको मर्द, किसको कव्वाम, किसको हाकिम होना चाहिए था? लड़की को हाकिम होना चाहिए था। मुबारक हो आपको, आज कई घरों में यह हाल आ चुका है। कई घर क्या है आज, फीमेल डोमिनेशन नहीं है, घरों में औरत की चलती है। आप नहीं देख रहे? कई मकानों में देख लो, मर्द जो बात करते हैं उन्होंने कहाँ? घर के बाहर भैया, घर के बाहर, मस्जिद में, मस्जिद के मसाइल है, रोड के ऊपर बात करना है, रुबाब दिखाना, तो घर के बाहर। साहब घर के अंदर चले जाते, मुंह नहीं खोल सकते, मालूम आपको? देख लो, कई घरों का हाल देख लो। इसलिए क्या होता है, ये मर्द का मामला क्या है? घर के बाहर की दीनदारी है। घर के अंदर चले गए साहब तो इन्हों मुंह नहीं खोल सकते, कई मकानों में देख लो। और एक साहब करे भी ऐसा, खुतबा सुन लिया, बहुत जज्बात में आके घर को जाके क्या बोले बेगम को, बेगम खुतबा सुन लिया, फैसला कर लिया बेटे की शादी सुन्नत पे करना है, लड़की के बाप से ना पलंग लेना है, ना फर्नीचर लेना है, ना पल्सर गाड़ी लेना है, मस्जिद में निकाह करके बच्चे को ला लेना है अपने को। बेगम क्या करते हैं मालूम आपको? घूर के देखते हो, देख के फिर बोलते, हमारे बाबा से जब वसूल कर रहे थे तुम, जब आपको ये हदीसें याद नहीं आई, मेरे भाइयों को खर्जे में मुब्तला करके पूरे फरमाइशा कर लिए तुम, जब सुनना था याद नहीं आया, जाओ जी जाओ, घर के बाहर चले जाओ, बच्चे की शादी है, अरमान निकालना है, आखिरी शादी है, पहली शादी है, आके सुन्नतों की बातें कर रहे। अब चले जाते साहब तो कब आते फिर मालूम? खाजी साहब बुलाते नहीं, कहाँ है भाई, बच्चे के बाप को बुलाओ, साइन करना है, अब लोगों को हटा ले तो आते। यही तो वजह है, कई घरों में औरतें बाज़ाब्ता कह देती मर्द को, काम बैठो जी, तुम्हें बात करना नहीं आता। और फिर अपने भाईजान को बोलते, भाईजान वो हौले आदमी है, उनको बात करना नहीं आता, जरा तुम बात करो, जरा तुम बोलो, बच्चा अपना बीटेक करा, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा, खाली ऐसे उठा के दे देते क्या? कितने घरों में नहीं चल रहा है? घर आज फीमेल डोमिनेशन हो चुके हैं। क्यों? सब मर्द ले चुके हैं। खुद साहब लेने के बाद अब बीवी कैसे इज्जत करती है उनकी, बीवी कैसे रेस्पेक्ट करेगी उनको? तो इसीलिए साथियों, आप लोग ये फैसला कर कर उठो आज कि जो शादी करना तो बिल्कुल सुन्नत पर शादी करना है। लड़की के बाप का सिंगल 1 रुपये का खर्चा हुए बगैर शादी करो, वरना देख लो आप, आज ये शादियों ने हमारे कोई फर्क नहीं रखा किसी के दरमियान में। जैसा अभी मैंने कहा, जमाता मसला का आगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये शादी किसकी है, उसी तरह हमारी शादियों ने कोई फर्क नहीं रखा हमारे दरमियान में। क्योंकि देखो, एक बेदीन आदमी जैसे शादी करता ना, बेदीन आदमी, एक दीनदार आदमी भी वैसी शादी कर रहा है। आज नहीं देख रहे हैं आप? एक बेनमाजी जैसी शादी कर रहा है, एक नमाजी वैसी शादी कर रहा है, एक जाहिल जैसी शादी कर रहा है, एक आलिम वैसी शादी कर रहा है। आज नहीं देख रहे हैं आप? एक अनएजुकेटेड जैसे शादी कर रहा है, एक एजुकेटेड वैसी शादी कर रहा है, एक लेबर जैसे शादी कर रहा है, एक प्रोफेशनलिस्ट वैसी शादी कर रहा है। ये शादियों में कोई फर्क आपको नजर नहीं आता, कोई फर्क नजर नहीं आता, बल्कि शादियों में पता भी नहीं चलता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। पता चलता क्या? फंक्शन हॉल में जाने के बाद पता ही नहीं चलता। बाज वक्त तो ये कर्जों पर लाकर शादियां करने वाले, मस्जिदों में भीख मांग कर शादियां करने वाले इतनी बड़ी लैविश वेडिंग करते हैं, इतनी बड़ी महंगी शादी करते कि बाज़ वक्त मालदार सोच लेता, यार पैसा रख के मैं भी तो इतनी बड़ी शादी नहीं करा जितनी बड़ी इन्होंने की है। नहीं देख रहे आप? तो पता क्या चल रहा है, इन शादियों ने कोई फर्क, कोई तमीज नहीं रखा है हमारे दरमियान में। लेकिन साथियों, आज आप फैसला कर कर उठो। क्यों फैसला करेंगे? ईमानदारी से बताओ, बच्चे बच्चे से भी पूछो, आज मुसलमान का दुश्मन कौन है, किसको बताते लोग? सीधी सीधी बात है,
کسی کو بھی پوچھ لو ہمارا دشمن کون ہے، ہر آدمی زعفران کلر والی کو بتائے گا کہ ہمارا دشمن وہ ہے. لیکن اللہ نے اپنی کو عقل بھی دیا نا، اس عقل سے اپن سوچ لیں گے. دیکھو ایمانداری سے بتاؤ، اس زعفران کلر والے نے آج تک مسلمانوں کو فائنانشیلی اتنا لاس نہیں کیا جتنا ہم مسلمانوں نے نکاح کے نام پر ایک دوسرے کا نقصان کر لیا. کیلکولیشن لگا لو آپ، یقین کرنا ہے تو. اس زعفران کلر والے نے، آپ کے دشمن نے، آپ کے مسجدوں کو جو بلڈوز کرنے والا ہے، آپ کے دین کو مٹانے والا جس کو آپ دشمن بول رہے ہیں نا، اس نے اتنا فائنانشیلی آپ کا نقصان نہیں کیا جتنا نقصان خود ہم لوگوں نے، خود تم لوگوں نے ایک دوسرے کو شادی کے نام پر نقصان کیا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ لڑکے والوں کے ارمان شادی کے نام پر، لڑکی والوں کے ارمان ولیموں کے نام پر. ارے کیا تماشا ہے یہ؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ دور دور تک نہیں سوچا. نہ صرف آپ نے سوچا بلکہ نہ ہمارے مسلکوں نے سوچا، نہ ہمارے مسجد کے کمیٹیوں نے سوچا، نہ ہمارے قوم کے سوسائٹیز، این جی اوز، ادارے، ان لوگوں نے بھی نہیں سوچا. ورنہ یہ مثال کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. دیکھو حج کا سیزن شروع ہوا، معلوم آپ کو حج کا سیزن شروع ہوا تو اب ہو رہا کیا ہے؟ ہر سال دیکھتے ہیں آپ، جب کبھی بھی حج کا سیزن شروع ہو جاتا تو کیا کرتے؟ کئی مسلک والے، کئی مسجد کمیٹی والے اپنے اپنے مسجدوں میں، اپنے اپنے مسلکوں میں ان تمام لوگوں کو جمع کرتے جو لوگ حج کو جانے والے ہیں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ان تمام کو ایک جگہ جمع کروا دیا جاتا ہے اور حج تربیتی ورکشاپ رکھا جاتا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ حج تربیتی ورکشاپ رکھا جاتا ہے. نیت کیا ہے منتظمین کی؟ انٹینشن کیا ہے آرگنائزرز کی؟ یہ ہے کہ جب حج کرنے کے لیے آپ جا رہے تو کوئی رکن آپ غلط نہ کرو، کوئی عمل آپ غلط نہ کرو. آپ کو پورا آئیڈیا مل جانا چاہیے، آپ کی پوری تربیت ہو جانی چاہیے کہ حج کیسے کرنی چاہیے، حج میں کیا کیا ارکان ہوتے ہیں، کہاں کہاں تیزی کے ساتھ چلنا ہے، کہاں کہاں سلولی چلنا ہے، کتنے مرتبہ طواف کرنا ہے. یہ پورا سکھاتے نہیں سکھاتے آپ کو حج تربیتی ورکشاپ کے لیے؟ آپ کو پتا ہے جبکہ حج اگر کسی آدمی نے لا علمی کی وجہ سے اس سال حج کو چلا گیا، علم نہیں تھا، غلط حج کر لیا، کیا اگلے سال اس کے پاس چانس ہے نہیں ہے حج کرنے کا؟ اگلے سال یقیناً چانس ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی نے حج کرنے کے لیے چلا گیا، غلط حج ہو گیا، مشکل سے 3-4 لاکھ روپے کا لاس ہوتا، اس سے بڑا لاس اس کا نہیں ہوتا. نمبر 3، اگر کسی نے حج غلط کر لیا لا علمی کی وجہ سے، اللہ چاہے اسے معاف کر سکتا ہے. کیوں؟ حج اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. لیکن پھر سوال یہی ہے، ہر سال حج تربیتی ورکشاپس تو آپ سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کیا کبھی آپ نے سنا نکاح ورکشاپ کسی مسجد میں یا کسی مسلک میں؟ سنے بھی ہے تو بہت مشکل سے 1%، 2%، اتنا ہی نا، یہی سنا ہوگا آپ لوگ. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر مسجد میں 100% حج کو جانے والے نہیں ہوتے؟ ہوتے کیا 100%؟ نہیں. لیکن ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر جماعت میں 100% نکاح کرنے والا ہوتا نا. ہر آدمی بالغ ہو گیا تو نکاح کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہر صاحب استطاعت والا آدمی حج کو جاتا کیا؟ ورنہ اگر دیکھا جائے تو بیٹھنے والے 100 لوگوں میں کم سے کم 30-40 لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے، صاحب جاتے حج کو؟ نہیں جاتے. ریٹائر ہونے کے بعد حج کو جانے کا خیال کرتے ہو. لیکن نکاح کا معاملہ کیا ہے؟ ہر آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے. بھئی تعجب کی بات یہ ہے کہ نکاح کے ورکشاپ کیوں نہیں رکھتے، نکاح کے ورکشاپ کیوں منعقد نہیں کرتے؟ جیسے حج میں کیا کیا چیزیں غلط ہوتی ہے، کیا کیا اعمال کرنے کی وجہ سے حج فاسد ہو جاتا ہے، اس طرح نکاح کے معاملے میں کیا کیا چیزیں غلط ہوتی ہیں، نکاح میں کیا کیا چیزیں نکاح میں جائز نہیں ہیں، کیا کیا چیزیں خوشی کے نام پر بھی جائز نہیں ہیں، کیا کیا چیزیں نکاح میں کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے فائنانشلی آپ کو لاس برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا بتایا جاتا؟ نہیں بتایا جاتا. حج میں کیا کیا چیزیں فرائض ہے، کیا کیا ارکان واجبات ہے، بتایا جاتا ہے. کیا نکاح میں بتایا جاتا کیا کیا چیزیں کرنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کے لیے واجب ہے؟ دور دور تک نہیں بتا دیا جاتا. جبکہ حج اگر کسی نے غلط کر لیا اور ایک سال نیکسٹ ایئر جا کر حج کر کے آ سکتا ہے وہ، لیکن کسی نے آج نکاح کر لی، بعد میں پتا چلا کہ یار میں نے نکاح غلط کر دی، اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نیکسٹ چانس ہے اس کو نکاح کرنے کا؟ ہے کوئی چانس دوبارہ؟ کوئی چانس نہیں. نمبر 2، اگر کسی نے حج کر لیا لیکن غلط حج ہو گیا، ہارڈلی 2-3 لاکھ کا لاس ہوگا اس کے لیے.
لیکن اگر کسی نے نکاح کر دی, بعد میں افسوس ہوا کہ اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے, کم از کم 10 لاکھ کا لاس, 5 سال مزید اس کو پیچھے چلے جانا پڑتا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ کیا واپس آتا وہ پیسہ, اس کا بکا ہوا فلیٹ واپس آتا ہے. کتنے گھروں میں نہیں سنتے آج فلانے جگہ ایک پلاٹ تھا ہمارا, آج ہوتا تو 1 کروڑ کی ویلیو ہوتی تھی اس کی, لیکن بڑی آپا کی شادی میں بیچ دیے. یہی تو وجہ ہے ساتھیوں. آپ دیکھ لو ہمارے داداؤں نے جو کچھ بھی جائیداد تھی اس کو خرچ کر دیا ہمارے داداؤں نے, اور کیا کیا انہوں نے, ہمارے پھوپا حضرات کو خرید لیے. بات سمجھ آ رہی کیا؟ ہمارے داداؤں نے کیا کیا, مال خرچ کیا, جائیدادیں خرچ کر دی, اور پھوپا حضرات کو خرید کر پھوپھو جان کی شادی کر دی. ناناؤں نے کیا کیا, ناناؤں نے بھی پیسہ خرچ کر دیا, خالوں کو خرید کر خالہ جان کی شادی کر دیے. اس کے بعد جو کچھ بھی دولت بچی تھی, جو کچھ بھی جائیداد بچی تھی, ابا جان کیا کرے, بڑی آپا کی شادی میں خرچہ کر دیے اور پوری جائیداد بیچ دیے. اب سوال یہ ہے کل تم کو تمہاری بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے کیا جائیداد کچھ بچی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی پراپرٹی بچی ہوئی؟ چونکہ دادا جان بھی خرچہ کر دیے, پھوپھا کو خرید کے لا لیے, نانا جان بھی خرچہ کر دیے, خالو کو خرید کے لا لیے, ابا جان بھی خرچہ کر دیے, بھائی جان کو خرید کے لا لیے. ارے بھائی اب کل تمہارے داماد کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس کیا پراپرٹیز ہیں؟ اب جس کے پاس ہے انہیں تو شاید بیچ دے گا وہ پراپرٹی جو کچھ بھی بچ گئی. جس کے پاس بیچنے کے لیے پراپرٹی بھی نہیں ہے, کیا وہ لڑکی غیروں کے ساتھ نہیں بھاگتی؟ سماج میں دیکھ رہے نوجوان لڑکوں کو جذبہ ہو جاتا, فل غصہ آ جاتا. کوئی مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ دکھتے ہی صاف چوٹی پکڑتے, 2-4 بھیریاں مار دیتے, چوٹی کٹ کر دیتے. دیکھ رہے فیس بک کے اوپر. ارے بھیا اگر اتنا جذبہ آپ کا ہے تو اسی لڑکی سے شادی کر لو نا. کرتا شادی انہیں نہیں. کیوں؟ یہ جتنے لوگ بھاگ کر شادی کرتے یا بھگا کر لے جا کر شادی کرتے, کیا جہیز لیتا انہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہماری بچیوں کو بھگا کر جو بھی لے جا کر شادی کر رہا ہے نا, کیا وہ جہیز لیتا؟ پلنگ فرنیچر لیتا ہے کیا؟ کیا وہ 500 مہمانوں کا کھانا لیتا؟ اور آپ کو پتا ہے ڈسٹرکٹس میں کئی لڑکیاں اسی خیال میں ہیں. ڈسٹرکٹس میں جتنے لڑکیاں آج حیدرآباد کو آ رہی نا 15,000 کی نوکریوں کے لیے, 20,000 کسی ریلائنس مارٹ میں اس کو نوکری مل گئی, کسی بجاج کے شاپ میں اس کو نوکری مل گئی, کسی بھی سپر مارکیٹ میں نوکری مل گئی, تو 15,000 20,000 روپے کما رہی لڑکیاں. اب وہ سوچتی کہ اب میں گھر واپس چلے جاؤں گی, ابا جان کیا کرتے, پھر وہی آٹو ڈرائیور سے میری شادی کرا دیتے, پھر وہی پان کے شاپ والے سے شادی کرا دیتے, پھر کوئی ویلڈر مولڈر سے میری شادی کراتے. ہے تو لیبر پروفیشن, اس کے باوجود بھی 5 لاکھ روپے ابا کو خرچہ کرنا ہی پڑتا. 5 لاکھ روپے تو باؤ کو خرچہ کرنا ہی پڑتا. اس سے اچھا ہے کہ میرا جو کلیگ سریش ہے, رمیش ہے, میرے سے بھی 25,000 روپے زیادہ کمانے والا ہے, اس سے اڑ کے جا کے شادی کر لیتی ہوں. آپ کو یقین نہیں آتا, یہ جتنے رجسٹریشن آفیسز ہیں میرجز کے, وہاں باضابطہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کسی بھی لڑکی سے تھپڑا مارنے کے بجائے ذرا اس کو سوال کرو, بہن تیری کیا مجبوری تھی, تو کیوں اس طرح بھاگ کر شادی کرنا چاہ رہی؟ ہارڈلی 5-10% لڑکیاں آپ کو ملیں گے عیاشی کے ساتھ بھاگے, عاشقی میں بھاگے. آج اکثر لڑکیاں باضابطہ کہہ رہی ہے, چونکہ ہمارے والد اتنا افورڈ نہیں کر سکتے نکاح کے لیے, چونکہ ہمارے والد کے پاس ہمارے مسلمانوں کو خریدنے کی اوقات نہیں ہے. اب ہے تو کافر, انہیں غیر, لیکن مفت میں شادی کر رہا ہے, تو کیا چاہیے اس سے زیادہ ہم کو؟ لیکن آپ کو پتا ہے آپ کے خاندان کے 2-4 لڑکیاں اگر کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے, آپ کے مسجد سے 10 لڑکیاں بھاگ جائے, تو کیا آپ کا کمیونٹی کا نام بدنام نہیں ہوتا؟ آج یہی تو وجہ ہے کہ جتنے لوور کی بات ہوتی, لوور پروفیشنز کی بات جہاں کہیں بھی ہوتی, مائنورٹی کی بات جہاں کہیں بھی ہوتی, نچلے ذاتوں کی بات جہاں کہیں بھی آتی, تو وہاں کون آتے معلوم آپ کو؟ مسلمان کا نام لیا جاتا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہی تو وجہ ہے آپ کو بھیک مانگنا پڑ رہا, نہیں پڑ رہا, 4% ریزرویشن کی بھیک مانگنا پڑ رہا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ رمضان آیا تو ہمارے مسلمان جا کے لائن میں کھڑے ہو کے ساڑیاں بھیک میں لے رہی, لائن میں کھڑے ہو جا کر, بھائی صاحب بھی جا کر لنگی بھی وہ کیا ہے شرٹ خرید کے شرٹ لے کے آ جا رہی لائن میں کھڑے ہو جا کر. پھر سینئر سٹیزن ہو گئے تو پھر سینئر سٹیزن کے پنشن کے لائن میں کھڑے ہو رہے. ارے بابا آپ کے پاس سنت نکاح کا کانسیپٹ ہے نا, آپ اپنے گھر کی شادی کو سنت پر کر دو, لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچہ مت ڈالو, خود تم بھی اپنی بچی کی شادی میں سنگل 1 روپی کا خرچہ مت کرو, ولیمہ سادگی کے ساتھ کرو. 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے بچ رہے نا, کاروبار کرو, انویسٹمنٹ کرو, کسی کاروبار میں لگاؤ, کسی پلاٹ یا فلاٹ میں لگاؤ, زندگی پوری کنگ کی زندگی گزارو. یہ کیا زندگی بن گئی آپ کی پوری زندگی؟ آئی ایم ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ
کہ آپ گدھے کی طرح جا کر کماتے کماتے کماتے. دیکھو شادی ہونے کے بعد چین کہاں رہتی انسان کو؟ جیسا انہیں محنت کرتا اسی طرح پوری محنت کر کے پیسہ لانا ہے. چلو ٹھیک ہے, اتنی محنت کر کے کسی کاروبار میں لگا کے ریلیکس رہتے صاحب, نہیں نا, پھر بچیوں کی شادیاں کرتے نہ. یہی تو وجہ ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ دیکھ رہے 40-50 سال کی زندگی محنت سے پیسہ کما رہا ہے, دنیا میں نہیں ملا, انڈیا میں نہیں ملا, ابراڈ میں جا کر پیسہ کما کر لا رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے بڑھاپے میں پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہا ہے. بڑھاپا آ جائے سینئر سٹیزن کے پیسوں کے اوپر زندگی گزار رہا ہے. بڑھاپا آ جائے بیٹا اگر 2-3 ہزار روپے دیا تو صاحب جا کر میڈیسن لا لے سکتے. نوبت کیوں آئی؟ صاحب کیا کرے معلوم, شادی میں پورا پیسہ ڈال دیے. آپ سنتے بھی نا, کیا ہو گیا اتنی بری حالت کیوں آ گئے جانی بھائی آپ کا, کیا بولتے ہو, بچیوں کی شادیاں نہیں کرا میں. تو پرابلم یہ تھا, بچیوں کی شادیوں میں بچوں کے ولوموں میں پیسے ڈال دے رہی, کوئی سوچنا نہیں چاہ رہا اس کے اوپر, اور بڑھاپے میں جا کر بھیک مانگتے بیٹھ رہے. اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھو. آپ کیا فیصلہ کرو, جب کبھی بھی شادی کرنا ہے تو لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کرنا نہیں ہے, اور ولیمہ مختصر ولیمہ کرنا ہے, اور وہ پیسے لے جا کر آپ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کر دو. دیکھیے آپ کو پتا ہے اولمپک گیمز آپ کو معلوم ہے نا, اولمپک گیمز, ایمانداری کی بات کیا ہے معلوم, اگر یہ اولمپک گیمز میں بے وقوفوں کا کوئی گیم ہوتا, ایڈیٹ کا بھی اگر کوئی گیم ہوتا, آپ کو پتا ہے یہ مسلمان دلہے ہندوستان کے لیے پہلا پرائز لے کر آتے. یہ بات یاد رکھنے کا ہے. بے وقوفوں کا, ایڈیٹ کا اگر کوئی گیم ہوتا اولمپک میں تو ہندوستان کو ہمارے مسلمان دلہے پہلا انعام لے کر آتے. کیوں؟ جتنے دلہے آج دیکھ رہے ہیں اکثریت دلہوں کی کیا ہے, نکاح میں تو وصول کر لے رہے, ٹھیک ہے, ولیمے اتنے بڑے ولیمے کر دے رہے, صاحب کو بھی معلوم ہے ان کی اوقات نہیں ہے خود کی شیروانی پہننے کی, خود کی اوقات نہیں ہے سوٹ پہننے کی, خود کی اوقات میں کار نہیں ہے. اب انہوں عقل مند ہوتے تو کیا کرنا, عقل مند ہوتے ولیمہ بالکل سادگی کے ساتھ. منتلی پیمنٹ کتنا ہے, ہاں آج میرے کو 15,000 کا پیمنٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے, 10,000 روپے مہینہ گزارا کرنے کے لیے رکھ لیے, 5,000 روپے میں ولیمہ ختم کر دیے. لازمی نہیں ہے نا بکرا ذبح کرنا ہی, اگر بکرا ذبح کرنا لازمی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسا بھی تھا جس میں رسول نے کیا کہا صحابہ سے, اپنا اپنا کھانا لے کر آؤ, اپنا اپنا توشہ لے کر آؤ, سب لوگ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں, میرا ولیمہ ہے. نہیں دیکھے آپ, خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ستو کے اوپر ہوا تھا, دیکھیں نا آپ. لیکن آج ولیمہ جو ہم نے لازم کر لیا ہے 500 لوگوں کو جمع کرنا, بلکہ لوگ تو باضابطہ رباب کرتے, نہیں بھائی ولیمہ تو سنت ہے نا, نہیں ولیمہ تو کرنا لازمی ہے نا, تو خرچہ کر کے کرنا لازمی ہے. ویسے تو ولیمہ فرض نہیں ہے, اور ولیمے میں بریانی کھلانا تو سنت بھی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. اگر ولیمے میں کسی نے صرف 10 لوگوں کو جمع کر دیا, کہا کہ بھائی آج میرا ولیمہ ہے, اگر کسی نے نکاح کی محفل میں ہی نکاح ختم ہونے کے فوری بعد عقد نکاح پڑھا دیے جانے کے بعد 5,000 روپے میں یا 3,000 روپے میں یا 2,000 روپے میں جتنے موز آتے موز خرید کر لا لیا, جتنے ایگ پف آتے ایگ پف خرید کر لا لیا, اور وہ لوگوں کو بانٹ کر کہا کہ یہ جو ایگ پف ہے یہ میرا ولیمے کا ہے, اللہ کی قسم ولیمہ ہو جائے گا. تو عقل مند آدمی تو وہ ہے جو ولیمہ سادگی کے ساتھ کرتا اور ان پورے پیسوں کو بچاتا, خود کی کار خریدتا, اسلام نے نہیں روکا نا. خود روزانہ شیروانی پہنتا, اسلام نے نہیں روکا. خود روزانہ سوٹ پہنتا, اسلام نے نہیں روکا. خود اچھے عالیشان مکان میں رہتا, اسلام نے نہیں روکا. ورنہ بھائی یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ آج ایک دن, not only one day, for only 4 hours to 5 hours, صرف 4-5 گھنٹوں کے کنگ, 4-5 گھنٹوں کے بادشاہ بننے کے لیے مہاراجہ کا چیئر, 4-5 گھنٹوں کے بادشاہ بننے کے لیے 5-10 ہزار کا سوٹ, مہاراجہ بننے کے لیے زبردست ڈیکوریشن, مہاراجہ بننے کے لیے 4-5 قسم کے کھانے لگا کر 500 لوگوں کو جمع کر رہے ہیں آپ. دوسرے دن صبح آپ کی زندگی کیا ہے, نیکسٹ مارننگ پھر وہی سائیکل پہ زندگی گزارنا ہے, پھر وہی ہونڈا کے اوپر زندگی گزارنا ہے, پھر وہی لنگی بنین کی زندگی گزارنا ہے, پھر وہی نالوں کے قریب کے مکانوں میں آپ کو رہنا ہے, پھر وہی قرضے ادا کر لیتے بیٹھنا ہے, پھر وہی قرضے والوں کے گالیاں کھاتے بیٹھنا ہے, پھر وہی مالک سے گالیاں کھاتے بیٹھنا ہے, پھر وہی 5 سال کے بعد جورو کی گالیاں بھی کھانا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی ہے نہیں ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ کرتا اور ان پیسوں کو بچا کر کاروبار میں, انویسٹمنٹ میں, یا اپنی بیوی کے ساتھ ہانی مون ٹرپ پہ چلے جاتا, یا اپنی بیوی کے اوپر خرچہ کر دیتا. تو پھر یہ انویسٹمنٹ ہے,
فیوچر میں بیوی اس کا ساتھ دے گی. ورنہ کتنے نوجوانوں کو نہیں دیکھ رہے خود ولیمے 5-5 لاکھ روپے کے کر رہی اور بعد میں سود کے قرضے ادا کر لینے کی چکر میں سود کے قرضے ادا کرنے کی چکر میں بیوی کی ضروریات بھی پورا نہیں کر پا رہی. کیا ہے بیوی کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں نا خرچہ کرنے کے وہ بھی نہیں کر پا رہے. شادی کے بعد وہ بھی آ رہا سسرال سے, کئی گھروں میں تو راشن بھی سسرال سے آ رہا, بچہ پیدا ہوا تو ٹریٹمنٹ بھی ننیال میں ہو رہا. اب بیوی عزت کرے گی ایسے مرد کی؟ نہ شادی کے وقت آپ نے خرچہ کیا, نہ شادی کے بعد آپ نے خرچہ کیا. اسی لیے ساتھیوں آج یہاں سے فیصلہ کر اٹھو, نکاح کرنا ہے لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کرنا نہیں ہے, اور ولیمے مختصر سے مختصر کرنا ہے. تبھی جا کر آپ کے اس سماج سے اس غربت کو, افلاس کو, سودی قرض کو, جائیداد کے بکنے کو, لڑکی کے پیدا ہونے کو منحوسی سمجھنے کو, مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کو آپ روک سکتے ہیں. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو ہمارے نکاح مکمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.